اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما آمنت باللہ و برسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آیا مقدسہ کا ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات سے، ہماری آیتوں سے، سوف نصلیہم نارا، تو ان کو ہم جہنم کی آگ میں جلائیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جب جہنم کی آگ سے ان کی کھال جل جائے گی تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کی کھال کو بدل دیں گے اور کھال چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، پھر وہ جلے گی۔ تو یہ ہم نے اس لیے کام کیا تاکہ یہ عذاب کا ذائقہ چکھے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیا مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت دے اندر کفار جی اللہ تبارک و تعالیٰ دی آیات دے انکاری ہیں، جنہوں نے کفر کیتا ہے۔ کفر دا معنی ہوندا ہے انکار کرنا۔ جتنے ایمان دے جزیات ہیں، ایمان دا حصہ ہیں جنیاں چیزاں، انہاں ساریاں چیزاں دے وچوں کس ایک شے دا بھی انکار کر دیتا تے انج جویں سارا ایمان ضائع ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے اتھے کافران دے متعلق آہی گل ارشاد فرمائی، وہ جڑے یہودی سن، عیسائی سن، بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دے بنائیاں چیزاں مندے سن، اللہ پاک نو مندے سن، فرشتہ نو مندے سن، قبر حشر نو، جنت دوزخ نو سب نو مندے سن، لیکن نبی پاک علیہ السلام دے انکاری سن۔ سو محبوب کریم علیہ السلام دا جڑا انکار ہے ان دے متعلق رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ جڑے کافر نے انہوں نے ساڈی آیات دا انکار کیتا ہے۔ سو ایک محبوب دا انکار انج جی میں ساری آیات مقدسہ دا انکار ہے، کیونکہ آیات جمع دا لفظ ہے آیت دا، تے آیت کہندے نے نشانی نو، آیت کی نو کہندے نے علامت، نشانی، اے نو کہندے نے آیت، یعنی نشانی وہ ہوندی ہے جڑی کسے شے دا، کسے مقام دا یا کسی ذات دا پتہ دے وے انہوں نشانی کہندے نے۔ بندہ سمجھان لگیا کس رستہ سمجھاندا یار تو انجامی اگے او تے چیز ہوئے گی انہوں ویکھ کے تو پھر مڑ جاویں، اگے او پھر نشانیاں تکدا جاندا ہے، نشانی پوری ہوندی چلے جاوے تے پھر بندہ منزل مقصود تے جا پہنچدا ہے۔ سو آیت دا معنی نشانی، تے نشانی کسی مقام دا، کسی جگہ دا یا پھر کسی ذات دا پتہ دستی ہے۔ جو کچھ دنیا دے اندر نظام چل رہا ہے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دی آیات ہیں، یعنی اللہ دا پتہ دے رہی ہیں۔ آسمان بھی اللہ دا پتہ دے رہا ہے، زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی نشانی ہے، اللہ ہی دا پتہ دے رہی ہے۔ یہ سارے زمین آسمانہ دا سارا نظام، سورج چل رہا ہے، چند چل رہے ہیں، ستارے نے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ سورج جدوں دا بنیا ہے کسی ایک دن انہیں بھی نہیں آکھیا یا اللہ میں بڑے دنوں دا چلدا پیا ہوں میں تھک گیا تے مہربانی کر اج عید دا دن اج تے میں چھٹی دینا، سورج نے ایک دن بھی نہیں آکھیا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا جدوں دا سورج تے چاند چلدا پیا نا اے اپنے اپنے بالکل دائرے دے مطابق کدے راہ بھی نہیں بھولیا، کدے راہ بدلدا نہیں، کدے سٹاپ کردا نہیں، سپیڈ دی سلو ہوندی نہیں، نہ کدے تیز ہوندا، جویں بنایا جدوں دا بنایا اونج ہی چلی جاندا ہے۔ ایویں کر کے آسمان بھی جدوں دا بنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستون تو کھڑا کیتا ہے، نہ کدے نے جھول ماری، نہ کدے ڈگیا، نہ کدے جھکیا، نہ کدے انکاری ہویا یا اللہ بڑی دیر تو کھڑا ہن میں تھک گیا مہربانی کر ایک تے میں چھٹی دینا۔
نہ ہی کدے زمین تھکی ہے یا اللہ میں پانی دے تے کھلو کھلو کے ہن تھک گئی ہاں مہربانی کر ادو بندے بھی تے میرے تے ظلم و ستم دی اخیر کیتی گئے زنا کاری عام بدکاری عام شراب نوشی عام ہر قسم دے گناہ میرے تے کیتی مہربانی کر مینوں چھٹی دے میں سارا ہضم نہ کر لواں یا میں پھر ریسٹ کراں کدے کسے شے نے بھی انکار کیتا نہیں ہے کدے کوئی شے تھکی لیکن جدوں بھی تھکدا ہے بھلا کون تھکدا ہے انسان تھک جاندا ہے اج مڑ میں تھک گیا جی نماز فجر رہن دیو جی اج پھر تھک گیا جی عشاء رہن دیو اج پھر تھک گیا بس جی اما جی میں تھوڑی بڑی خدمت کری لیکن آخر میں بھی بندہ اور میں تھک گیا بس ہن تسی دوسرے بھرا کول چلے جاؤ ہن تسی دوسری بہن کول چلے جاؤ نہ بھی کہے نا زبان نال نہ بھی کہے لیکن ہولو ہولو بندے دا دل کردا بھی چلو ہن اما کو چار دیں کسی اور کو لا آوے ابا کو چار دیں کسی اور کو لا آوے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے بچے پالنے سوکھے ہوندے بھاویں دا ہی کیوں نہ ہون بچے پالنے سوکھے ہوندے تے اوکھے پالنے ماپے پچھلی عمر اس مسئلے دی سمجھ آ جاؤ گی آپے جدوں کوئی ویلا آ گیا اسے آپے سمجھ آ جانی ہے بھی ماپے کیویں اوکھے پلدے نے جدوں بھی تھکدا میں عرض کردا پہ انسان تھک جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی دی فرما برداری کرتے ہیں لیکن کوئی شے اور تھکدی کوئی شے بھی نہیں تھکدی ہے تو اے ذہن چ رکھ لو ساری جو کائنات ہے اللہ تبارک و تعالی دی آیات ہیں اللہ دی نشانیاں ہیں ہن جملہ سنو جی توجہ دے نال ساری کائنات اللہ دی نشانیاں ہیں اللہ ہی دا پتہ دے رہی ہیں اللہ ہی دا پتہ دے رہی ہیں لیکن جملہ سنو جتنی نشانیاں کائنات ہیں آیات ہیں انہاں ساریاں نو ویکھ کے تے اللہ تبارک و تعالی نو منیا کہ واقعی یار آسمان نو کھڑا کرنے والی کوئی ذات ہے نا تے پھر آسمان تو بندہ متاثر ہو کے اللہ نو مان لے یار واقعی سورج تے چاند تے ستارے اپنے روٹین دے مطابق چل رہے ہیں انہوں سونا نظام چلانے والی کوئی ذات ہے نا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے بس وہی خدا ہے یعنی نظام ہستی نو ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی نے منیا نا علماء فرماندے ہیں ایمان نہیں ہے بیٹھے ہو کے واقعی جو نظام ہستی دا ایک کائنات دا نظام چل رہا نا ان ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی نو پہچان لیا واقعی اللہ تبارک و تعالی ہے جی اے بندے اے بچے پیدا ہو رہے ہیں پھر بچپن پھر جوانی پھر بڑھاپا پھر پورا نظام کتنا سونا ہے حسین نظام ہے ٹھیک ہے بڑھاپے وچ کئی بندہ ایسی حالت ہے چلا جاندہ ہے کہ بندہ خود اپنے منہ موت منگدا ہے یا اللہ ہن مینوں لے جا بچے بھی کہندے ہیں بہن بھائی بھی کہندے ہیں آنڈ گوانڈ کہندے ہیں یا اللہ جنی تکلیف وچ ہے نا یا اللہ انہوں تو موت آ جاوے اچھا انہوں تو ثابت ہوندہ ہے موت بھی نعمت ہے موت بھی نعمت ہے اگر موت نہ آوے تو بندے پتہ نہیں کدوں دے ہیں رگڑیج کے پتہ نہیں کیا حال ہوندہ موت بھی نعمت ہے کہ او رگڑی بندی حالت تو پہلے اللہ تبارک و تعالی بندے واپس آ جا بھی چل گل ختم ہو گئی سو یہ سارا نظام ہے اگر ایک ایک ڈسکس کیتا جاوے نا بہت سا ذکر قرآن پاک دے اندر رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یاقبض فرمایا تسی تک دے نہیں ہے نہ پرندے نو ہوا دے وچ کنے اڑایا اسا اڑایا پھر رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا تسا اٹھ نو تک دے نہیں اٹھ دی ہر ہڈی ٹیڑھی ہوندی لیکن چلدا سیدھا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزاں کنے بنایا ساری چیزاں اسا بنایا سو جملہ سنو ساری کائنات سونا نظام سونا بہترین نظام پھر سورہ آیت الکرسی دے وچ رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا ولا یعودہ حفظہما فرمایا جڈا وڈا نظام ہے نا ان دی حفاظت کرنے واسطے اسا تھک دے نہیں ہیں ولا یعودہ حفظہما سانو تھکاوٹ نہیں ہوندی یہ تو کسی دے دھی پتر دی شادی ہو نا تے 3 دن ہوندے نے شادی دے او 3-4 دن چل دے نے تے پیو باہر بول بول کے تے اما گھر بول بول کے تے اما دا گلا بیٹھا ہوندا او انج کر لو او انج کر لو تے دوویں چڑچڑے ہوئے پے ہوندے نے تھوڑا بلاوے تک اڑ کے پیندا اما بھی اڑ کے پیندی او کی ہو گیا او شادی تے وچ میرے بندے کھپا ہی بڑا لیا ہے اینی کوئی شادی ہوے تے بندہ کھپ جاوے بندے دی بس ہو جاوے پوری کائنات دا نظام ہے ولا یعودہ حفظہما اللہ فرماندا سا کدے تھک دے نہیں ہیں اللہ کے نا منن والے بھی وچ آئے نے فرعون بھی وچ آیا نمرود بھی وچ آیا ابلیس بھی وچ چل رہا سارا نظام وچ چل رہا نا منن والے ان دے خلاف گلے شکوے تان و تشریح کرنے والے بندے بھی موجود ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن اللہ تھکدا نہیں ہے سنو ساری کائنات دا سونا حسین ترین نظام دیکھ کے تبارک اللہ واحسن الخالقین اللہ فرماندا ہے کہ جو کچھ بنایا بڑا سونا بنایا احسن الخالقین سب کچھ بنایا سونا بنایا اور میں ایک دن جٹ کی مثال دیتی ہے چلو آگے اتھے گل پہنچی کھڑی پھر جٹ کی مثال سن لو مثال سمجھن واسطے کوئی بندہ آئی تے او اللہ تبارک و تعالی دی تخلیق تے نہ کوئی ونڈ تے کوئی تھوڑا بہت ہینکی پھینکی کردا آیا بیٹھے ہو
سبحان اللہ انج نہیں انج ہونا چاہیے سی، انج نہیں ہونا چاہیے. مثلا جڑا داڑھی شریف نہیں رکھدا نا جی، وہ دسنا چاہتا نہیں اے کم مالکا باقی بڑا سونا بنا دیتا ہی لیکن ایک کام تو صحیح نہیں بنا. داڑھی کیوں میرے منہ تے پیدا کر دیتی ہے؟ داڑھی نہ ہوندی میں کیڑا سونا ہوندا. تد کر کے پھر وہ روزانہ اس طرح پھینک رکھدا ہے. بلکہ کئی دفاتر ایسا ماحول بن چکا ہے جہاں داڑھی روزانہ صاف کر کے نہ آوے کہندے تینوں شیو ہی نہیں ہوندی تیرے کول. تو آدھی صفائی ستھرائی دا خیال نہیں، جے داڑھی ودھا لے ہوندے تے خلاف گلاں ہون لگ پیندیاں. ٹھیک ہے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بنائی ونڈ تے اعتراض کرنا. داڑھی شریف منڈانا صرف یہ فیشن نہیں یا شغل نہیں سمجھو بھی اکلا شغل ہے چلو ٹھیک ہے رکھ لی تے ثواب ہے، نہ رکھی تے یہ گناہ کوئی نہیں ہے. نہ داڑھی نو منڈنا، داڑھی نو کٹنا، داڑھی نو چھوٹا رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بنائی تخلیق تے اعتراض ہے کہ میں تیری بنائی اس ونڈ تے راضی نہیں ہاں. باقی تو نک میرا سونا بنایا، آنکھ سونی بنائی، ہونٹ سونے بنائے، دند سونے بنائے، لیکن ایک داڑھی بنا لگے تینوں وال نہیں آیا، او میں بنان لگیا. تو ان گل دی سمجھ آ رہی؟ اللہ پاک دی ونڈ تے اعتراض ہے، اللہ دی تخلیق تے اعتراض ہے. حالانکہ میں ادھر عرض کیتا سیگا کہ جلا ہو گئے ہیں رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس انسان نو بنایا ہی بڑا سونا ہے. سبحان اللہ اے ماں نالو، پیو نالو، بیگم نالو، بہن نالو، بھرا نالو، اپنی ذات نالو، خود نالو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر جاندا میں انسان کو کنج بنانا تے کنج سونا لگے گا. تد کر کے داڑھی انی دیر آندی نہیں جنی دیر چہرے تے سونی لگدی نہیں ہے. داڑھی آندی ادو ہے جدو چہرے تے سونی 5 سالاں تے نہیں آئی، 10 تے نہیں آئی، 15 تے اس بعد پھر جا کے آئی ہے. یہ مطلب ثابت ہے مالکہ نو خود نو بڑی فکر ہے بھی حالے سونی نہیں لگنی، ان ادو دیواں گے جدو سونی لگے گی. یا تے پھر ادھا ہوندا نا بھی جدو بچہ پیدا ہوندا نال ہی داڑھی شریف آ جاندی. مالک سی بے نیاز، اگر نک نال آ سکدا تے داڑھی بھی آ سکدی کہ نہیں آ سکدی؟ سب کچھ آزاد، داڑھی بھی آ سکدی، لیکن مالکہ نے نہیں داڑھی پیدا کی. ادو ہی داڑھی شریف پیدا کیتی ہے جدو چہرے تے سونی لگدی. تے پھر سانو ایڑی فکر کرنے لوڑ کیڑی ہے جنہیں مالک نے سونا بنایا آپ سانو سونا رکھے گا انشاءاللہ عز و جل. داڑھی شریف رکھ کے جڑا کدے داڑھی نہیں رکھی کدے داڑھی رکھ کے چیک کرن بھی داڑھی رکھیا کنا بندہ سونا لگدا ہے. داڑھی نال تے مرد دی شان ہے. گل دی سمجھ آ رہی نا؟ جنی دیر داڑھی نہیں نہ ہوندی اونوں بچے دا شوق ہوندا جی جلدی داڑھی آوے میں جوان لگا. ایویں ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ جلدی داڑھی شریف آوے تے میں جوان لگا. تے پھر جدوں داڑھی آندی پھر رکھدا کیوں؟ پھر غصہ پھڑ کے بیٹھا ہوندا نہیں ہن آوے صحیح میں دسنا اینوں. پھر غصہ پھڑ کے بیٹھ جاندا بھی ہن آوے صحیح میں دسنا داڑھی نو باہر آندی. اچھا ایک ہور ویسے عقل مندی والی گل ہے، عقل مندی والی گل ہے اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے. اے تے 2-2.5 من دی بوری پئی ہوے نا، 2-2.5 من دی بوری پئی ہوے تے مینوں کو آکھے جی تسی کلے چکو تے میں پھر ایک ٹرائی کر سا مینوں پتہ لگ جائے گا. پہلے ٹرائی تے پتہ لگ جانا میرے کو چک ہونی یا میرے کو چک جی نہ چک ہوئی مینوں اندازہ ہو جاسی. تے جی مینوں پکا پتہ بھی لگ گیا بھی 2.5 من دی بوری میتھوں نہیں چکی نہیں، پہلی مرتبہ اندازہ ہو گیا تے میں مڑ بھی سر تو نہیں رکھا ہوتے بھی کدے ادھر گھلا کدے ادھر گھلا کدے ادھر گھلا. چوک بھی نہیں ہوندی پئی تے ہٹدا بھی نہیں پیا. بیٹھے ہو میں تو چوک بھی نہیں ہوندی پئی تے میں ہٹدا بھی نہیں گا تے میں بیوقوف نہ لگا گا بھی پہلی باری جو سور لگی واپس آ جا. جدوں دی داڑھی شریف آئی ہے ایک باہر نکلوں ہٹ دی ہے بول دے نہیں گے تے جدوں نہیں ہٹ دی تے مینوں چاہیے میں ہٹ جاواں گا. ابھی میں اس طرح رکھ دیواں بھی جدوں دی آئی ہے تے نہیں ہٹ دی تے نے ہٹنا بھی نہیں ہے. تے جدوں ہٹ دی جو نہیں ہے تے مینوں چاہیے میں ہٹ جاواں پھر بندہ بن یا تے چاس تاں دی میں ہکو پھر ہی ہو جائے کوئی سیکا لاواں ہٹ کے دوبارہ نکلے ہی نہ. تے جدوں اے نہیں ہٹ دی تے پھر میں بے وقوف لگدا پہ میں ہٹ جاواں اس کا. جنوں سمجھ آیا کہ سبحان اللہ. رب دی تخلیق تے رب دی بنائی ونڈ تے اعتراض کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوندا. بندہ ہی میں جاوے پیا نا جی تے اونے ویکھے این جو تربوزیں دی وڈی وڈی وال آئی وال کھلری پئی تے وڈے وڈے تربوز لگے پے. ہن تربوز زمین تے پیا کہندا واہ. او ویکھ کے تے اگے چلا گیا. اگے ایک بڑا درخت آیا امباں والا، ایڈا وڈا درخت تے امب ہوندے تے نکیاں نکیاں امبیاں لگیاں. تھلے جا کے پیا کہندا مالکا تم ہی بے نیاز ہے وے تو کے بنا چھڑیا. او وال نکی ہو تے پھل وڈا لایا چھڑائی. ایتھے درخت وڈا تے پھل نکا نکا لا چھڑے. تیرے کماں دی سمجھ نہیں آندی. چاہیدا سیگا او والا ایتھے ہوندا تے اے والا اوتھے ہوندا. بھئی او چھوٹی جو ہے تے چھوٹے نال چھوٹا پھل تے وڈے نال وڈا پھل. ایویں گل کر کے تھلے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوا چلی تو نکی جی امبی ٹکی تے نا اے دماغ تے ٹھوکی تے ذرا اکھاں کھل گئیں. پھر کہندا یا اللہ تو سونا بنایا. اے نکی ٹھکی ہے تے انہاں پتہ لگ جی ایتھے او ہوندا کیوں جی ایتھے او ہوندا تے سور لگ جاندے. یا اللہ جو تو بنایا بہت سونا بنایا. اے اندے تو ثابت ہوندا جدوں کو ٹھکے تاں پتہ لگدی. اس گل دی سمجھ آ رہی نا؟ چلو اللہ کرے کدے کو پٹا سیدھا اس طرح چلے گا انشاءاللہ. کیوں نہیں گل دی سمجھ آئی؟ آپ کدے کو لگے گا تو پھر انشاءاللہ سمجھ آ ویسی.
اچھا میرا جملہ سنو، یہ ساری کائنات جو نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ دی آیات ہیں، اللہ دی نشانیاں، اللہ دا پتہ دین دین، چبڑاں دی ول، تربوز دی ول، اے درخت، شجر و حجر، شمس و قمر، ہر شے جو ہے نا جی اے اللہ تبارک و تعالیٰ دا پتہ دین دی، لیکن ذہن چ رکھو انہاں شیواں دے ذریعے رب نو پہچان کے مان لیا نا جی تو ایمان کوئی نہیں ہے، نہ انہوں ایمان نہیں کہندے۔ علماء فرماندے ایمان جنہ مردی پہچان لوے شیواں نال، لیکن ایمان ادو پورا ہونا ہے جدو محبوب کریم علیہ السلام دے بوئے تھانی جا کے مرنا ہے جا کے۔ ہاں اگر ساری کائنات نو پہچان کے نہ تے پھر رب نو پہچان کے من لیا تے پھر لا الہ الا اللہ تے پورا ہو ویسی، لیکن اگر محمد رسول اللہ پورا نہیں ہونا تے جنہیں دیر محمد رسول اللہ پورا نہیں ہوندا ڈائریکٹ منیا تے کوئی مننا نہیں ہے۔ جنہیں دیر نبی پاک علیہ السلام دی نبوت و رسالت نہیں منیا، یہودی سب کچھ بہت کچھ من دیا ہے، لیکن محبوب کریم دا انکار ہویا۔ مالکہ نے کی ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، یہ ساری آیتاں دے انکاری نے، حالانکہ ایک آیت دے انکاری نے، ایک آیت، وہ آیت کہڑی ہے؟ بی بی آمنہ دا لال ہے، آیت میں نشانی حضور تو بعد کہ رب دا پتہ کون دے سکتا ہے؟ جے تسی توجہ کرو تو میں ایک آیت پڑھنا چاہنا۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب سالک تواڈے کول سوال کرن عبادی میرے بندے، میرے متعلق تواڈے کول سوال کرنا جی میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، تے پھر تسا کی کہنا سونے ہو فَإِنِّي قریب، میں تواڈے قریب ہاں۔ یعنی اللہ پاک دستا پیا اے محبوبہ جدو میرے بندے تواڈے کولوں میرا پوچھنا، یہ ثابت ہوتا ہے رب دا پتہ محبوبہ کو لگدا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب سوال کریں عبادی میرے بندے، تواڈے کولوں سوال کرنا میرا پوچھن تے پھر تسے کو دس دینا، تسے بے فکر ہو جو رب قریب ہے۔ یہ ثابت ہویا اے نشیمہ تو جو پتہ لگدا ہی ہے، لیکن جو اثر پتہ لگدا ہے محبوب کریم دے بوئے تو لگدا ہے پتہ۔ لہذا در مصطفیٰ سے ہو کر جو بندہ رب کو مانے گا بس وہی ایمان ہے، باقی سارے شیواں نو مان کے بہ گیا، رب نو بھی مان لیا لیکن او دے محبوب نو نہ منیا تے مالک ارشاد فرماندا پیا، فرمایا کہ انہاں ساری آیات انکار کر چھڈیا۔ اگے پھر سزا سنائیے جی رب ذوالجلال نے، سزا سن لو تے بس ٹائم ہو گیا۔ مالکہ نے ارشاد فرمایا سوف نصلیہم نارا، فرمایا جنہاں نے ساری آیات انکار کیتا نا، کسی بھی آیت انکار کیتا، فرمایا اسے انہوں جہنم میں ساڑاں گے تے جہنم دی آگے چینج ساڑاں گے، کلما نادیت جلودہم، انہاں دے جسم اتو سڑے گا، کھلڑی انہاں دی سڑے گی اتو، اس بعد یہ نہیں کہ ہن انہوں چھٹکارا ہو جائے گا، فرمایا نہیں چھٹکارا نہیں ہوئے گا، بدلناہم جلودن، پھر ایسا انہوں دی کھلڑی بدلیں گے اتو، چمڑی بدل جائے گی، غیرہا اور چمڑی چڑھ جائے گی، یا اللہ اس سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہاں فرمایا چونکہ آخرت دا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، آخرت دا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، لہذا سلسلہ چلتا رہے گا، او دا کوئی اینڈ نہیں، بار بار انج ہوئے گا، ان کی کھڑی سڑ ویسی، پھر نویں چڑھے گی، پھر سڑ سی، پھر نویں چڑھے گی، پھر سڑ سی، چلو 5 واری 10 واری 100 واری یا اللہ 500 واری، کوئی اینڈ؟ فرمایا نہیں آخرت دا کوئی اینڈ نہیں، لہذا کافر ہمیشہ واسطے جہنم میں رہن گے۔ یا اللہ اتنا سخت عذاب کیوں ہے، اے عمل کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا لیذوقوا العذاب، اس وجہ تو کر دے پہ تاکہ زیادہ تو زیادہ عذاب دا ذائقہ چکھن۔ ان اللہ کان عزیز حکیمہ، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ انہوں تو ایک مسئلہ نکلیا جی، علماء فرماندے نے کہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بڑا سخت بیان فرمایا نا، یہ جڑا عذاب، اس عذاب دے لائق کافر ہیں جنہاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی آیات انکار کیتا۔ مسلمانہ واسطے اتنا سخت عذاب نہیں ہے، اگر مسلمان گناہگار ہون دے ناتے نال کہ جہنم میں ٹر بھی گیا نا تے اللہ اس عذاب تو بچا سی جڑا اللہ نے عذاب کافراں واسطے تیار کر کے رکھے، اس عذاب تو اے جڑا تہ در تہ جلدہ بدل کے پھر اللہ پاک ساڑے گا، اے انہاں واسطے جے اللہ تبارک و تعالیٰ دے انکاری کر دے۔ مسلمان کی دے گناہگار چلا بھی گیا نا تے یہ دے واسطے عذاب نہیں ہوئے گا۔ اچھا ایک دوسری گل ہے کہ مسلمان دا جڑا عذاب ہے وہ ایک لیمٹ تک ہوئے گا، جس ویلے ان دے گناہاں دی سزا پوری ہو ویسی اس ویلے جہنم میں نکل کے پھر جنت جا جائے، لیکن جلے او تے کب جہنم دا تے ایک غوطہ ہی بڑا ہے، کیوں جی جہنم دی آگ تے ایک غوطہ ہی بہت ڈاڑا ہے۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ اپنی آخرت دی تیاری کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اج مند ہے اور دی رحمت دے دروازے کھلے نے، توبہ دا دروازہ کھلے ہے، سارے گناہاں تو انج توبہ کر لو بھی جنج گناہ اے ساڑے واسطے ہے ہی نہیں گا، اے ایسا گناہ دے قریب بھی نہیں جانا، انج دنیا میں اپنی زندگی گزارو کہ مالک راضی ہو ویسے۔ ایک جملہ بول دے جی دنیا دار لوگ تو ساتھ میں سارے جملہ بولنے، بڑا معروف جملہ ہے، جبکہ او جملہ بولنا اسی آدھے خلاف اسی حجت، آدھے خلاف اسی دلیل قائم کرنے ہیں، خود جملہ بول کے
جملہ بھی اسی خود بولنے ہاں، وہ جملہ ہے بھی ساڑھے خلاف ہی. اسا کہ کہنے ہیں یار اسا دنیا نو جنہ مرضی راضی کر لو دنیا راضی نہیں ہوندی. ایک گلبات ادھا ہی ہوندی نا جی. دنیا نو جنہ مرضی راضی کر لو دنیا راضی نہیں ہوندی. یہ اسی خود کہنے ہیں. تے پھر مالک قیامت والے دن شاہ فرمان گرا بھی تینوں خود پتہ لگ گیا جو پیا ہا کہ دنیا راضی نہیں ہوندی. موڑ بھی تو انہوں راضی کرنے چکران چل رہے ہیں. دنیا نہیں راضی ہوندی لیکن میں تے راضی تیرے تو ہوندا ہا نا. دنیا نہیں جڑی نہیں راضی ہوندی اوندے تو پیچھے لگیا رہے ہو تے جا راضی ہوندا رہیا ادو تو کانڈ کیتی رکھی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور انسان تینوں کیڑی شے نے بہکا چھڈیا تے رب تے بہوں کریم ہے. تے رب تے بہوں کریم ہے. تینوں کیڑے شے نے تینوں بہکا چھڈیا. لو جی 5 منٹ اور دیو جی کیوں جی پھر بوتا سر ویسے انشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام آپ حرم پاک تشریف فرمائے سرکار تے سلسلہ چل پیا دعوت و تبلیغ دا. اسلام پھیلنا شروع ہو گیا دور دراز تک. سرکار دی گلاں جان لگ پیا واضح و نصیحت بیانات تبلیغ سرکار دی چلن لگ پئی. تو ایک بندہ ایسا سیگا جڑا پینڈو قسم دا بندہ ہا لیکن باہر پنڈ چ رہندا. اللہ کتنا کریم ہے اللہ کتنا مہربان ہے. سنیے گا جی. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج دروازہ کھلے ہے آج ویلا ہے. اچھا نبی پاک علیہ السلام تبلیغ تے باہر کسی پنڈ دے وچ کوئی بندہ مسلمان ہو گیا یا صحابہ کرام دے پیغام تے بندہ مسلمان ہو گیا. جو پنڈ چ رہندا تے پنڈ چ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا اونے والے حضور نو تکیا نہ ہا. صرف پیغام پہنچیا پیغام اچھا لگیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ بھی مقدرہ دی گل ہے نا جی. بس پنڈ چ رہ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گیا تے چند دن بعد انہیں ارادہ کیتا چلو حرم پاک چلنے ہاں تے نال حج کر سیں نال نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کر سیں جنہ دا کلمہ پڑھیا انہاں دی زیارت کر سیں. بس اس ارادے نال ایک دن حرم پاک دے وچ آیا چونکہ پینڈو ہا تے جڑا پینڈو کے اس قسم دے بندے ہونے انہاں دا لب و لہجہ بہت اکھڑ قسم دا ہوندا ہے. او عام روٹین چ بولن انج لگدا جے بندہ لڑدا پیا. روٹین چ بندے بول دین ایک لب و لہجہ ہوندا ہے ایک لہجہ بولن دا. اچھا او میرے پینڈو بندہ جدو حرم پاک داخل ہویا نا انہوں نہیں سی پتہ حضور کیڑے نے انہوں نہیں سی پتہ اللہ دے نبی کیڑے ہیں. حرم پاک داخل ہویا انہیں آدھے انداز نہ داخل ہویا. پینڈو بندے دا داخل ہونا بھی بہت ڈاڈا یہ ہوندا ہے. کئیاں دی شلوار اچھی ہوندی کہ پہنچا نیواں ہوندا کہ پہنچا چکیا ہوندا ہے. جے دھوتی بنی ہوئی وہ بھی ونگی ٹیڑھی ہوندی ہے. جے ہاتھ ٹمبا ہوئے تو ٹمبا توڑ تک اندر نال لے آندا کئی مرتبہ. میں گل سمجھ آ رہی نا جی. یہ انداز ہے نا جی ہر بندے دا اپنا طریقہ کار ہے. وہ بیلی حرم پاک داخل ہویا پتہ نہ اللہ دے نبی کیڑے ہیں اللہ دے محبوب تے رسول کیڑے ہیں. حرم پاک داخل ہویا ارادہ کیتا چلو پہلے کو طواف طوف کریے تے بعد پھر لب سامنے اللہ دے نبی کھڑے نے. ہن بیلے اوتے کھڑا تے باقی چیزاں تے پھردا پھراندا نا کعبۃ اللہ شریف دا طواف کرن لگ پیا. جو طواف کرن لگ پیا لیکن اتنی دیوانگی دے وچ اتنی مستی دے وچ کعبۃ اللہ دا طواف کر رہا ہے اونوں دعاواں کو نہیں آندیاں تے اکو لفظ بولی جاوے یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو. بس جتھے پہنچے اوتھے یا کریم ہو آکھے جتھے جاوے یا کریم ہو آکھے جتھے بھی گیا یا کریم ہو آکھے. ہن کعبۃ اللہ دا طواف کردا پیا جڑے مقام تے پہنچدا پیا اوتھے یا کریم ہو کہندا ہے. کی کہندا ہے؟ اللہ دے نبی تشریف فرما سن صحابہ کرام بھی حاضر سن. سرکار نے دیکھ لیا بیلی یہ پینڈو آیا ہے تے کعبۃ اللہ طواف پہ کردا ہے تے یا کریم ہو کہندا ہے. سرکار نو دی ادا پسند آ گئی. مالک مہربان ہوندے نے جننے تے جویں چاہے مرضی مہربانی کر چل. سرکار نو ادا پسند آ گئی. ہن او صحابہ کرام نے بھی انہوں نوٹ کر لیا بیلی ہر جگہ تے یا کریم دا رگڑا لائی کھلا ہے ہر جگہ تے. اچھا سرکار نے بھی تک لیا. جو سرکار نے تکیا نا صحابہ کرام نے جرت نہ کیتی بھی جا کے اسے روکیے بھی تو بیلیا کچھ ہور پڑھ لا ہور پڑھ لا ہور پڑھ لا. نہیں صحابہ کرام بولے بھی نہیں اٹھے بھی نہیں ہلے بھی نہیں. او دی وجہ بھی جتھے وڈے بیٹھے ہون چھوٹے بول دے. جے بندہ پتر آکھے ابا تو چپ کر میں جو بیٹھا کیوں جی پرے وچ میں جو بیٹھا ابا تو چپ کر تینوں تے پتہ ہی کوئی تو پرانے ذہن دا بندہ ہے. وڈے بیٹھے ہون تے چھوٹے نہیں بول دے. ان دے وچ رب نے برکتاں رکھیاں نے. نام بھی پتہ لگے نا نام بھی پتہ لگ گیا ابے کوئی گل نہیں ہے. جن جب با کے پٹا سیدھا فیصلہ کر دے نال کھڑے ہو جاؤ اللہ پٹے سیدھے فیصلے دے وچ اللہ برکت پا دے گا انشاءاللہ. صرف فرما برداری دی وجہ تو اللہ برکت عطا فرمائے گا. ان دے تے بڑیاں گلاں موجود ہیں جے میں ہن جملہ بولے لیکن سیر تے گل نکل دی میں بریک لا کے سیدھا چلنا. نبی پاک علیہ السلام آپ نے جو دیکھا نا کہ بیلی یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو پڑھدا ہے سرکار او دی ادا پسند ہوئی. سرکار کھڑے ہو گئے. سرکار نے او دے پیچھے چلنا شروع کر چھڑے. سبحان اللہ. اور اگے جو بیلی ہے پینڈو پیچھے پیچھے سرکار پہ چل دے. اگے وہ کہندا یا کریم ہو لیکن وہ بڑے عجیب لہجے کہندا یا کریم ہو یا کریم پینڈو لہجے دے وچ نا یا کریم ہو لہجہ بھی بدل کے
تے سرکار دے پیچھے پیچھے چلتے پے تے ان دے کہن تے نا تے سرکار بھی انج ہی کہنا پہ جن جو کہندے پے سن سبحان اللہ یا کریم یا کریم ہن اگے اگے او ہے پیچھے پیچھے حضور نے صحابہ کرام تکن والے نے بھئی اینو کون سمجھاوے جھلیا تیرے پیچھے کون پہ ٹردا ہے امام الانبیاء تیرے پیچھے نے نبیاں دے سردار پیچھے نے عرش اعظم دے دولہ تیرے پیچھے نے جھلیا تو اگے اگے ہے لیکن کوئی سے صحابی نے جرت نبی نے روکے کیدا بھائی اور بیلی اگے اگے پیچھے پیچھے سرکار او اگے کہے یا کریم اون دے کہن تے پیچھوں سرکار کہن یا کریم سبحان اللہ اون دے کناں دے وچ کی دی آواز پے گئی سرکار دی سبحان اللہ جدوں دے کناں چ آواز پئی نا تے ہن کھڑا ہو کے سوچن لگ پیا بھی لگدا انج ہے بھی جویں میرے کو نقرہ پہ لاندا ہے اللہ بھی میں یا کریم کہندا پیچھے اور بھی یا کریم تے میرے ورگا پہ آندا ہے تے پھر ہن دل چاپے خیال کرن لگ پیا چلو اسا مان لیا بھی اسی پنڈوا تسی شہری صحیح پر تمہیں انج نقرہ نہیں نا لانی چاہیے اندر غصہ نہ بھری وے پھر کہے یا کریم پیچھے سرکار بھی کہہ دین یا کریم او اگے ٹورے پیچھے سرکار بھی ٹور پین تے اونج کہنے یا کریم سرکار دی محبت آئی ہیں جد اونوں نا اخیر غصے نہ بھر گیا بھی چلو اسی پنڈو صحیح تسی شہری صحیح اور اسی ان پڑھ صحیح تسی پڑھے لکھے صحیح اسی جاہل صحیح تسی علم والے صحیح لیکن انج نقرہ تے ساڑے نہ لاؤ تساں پتہ نہیں تو کیڑا ہے بس ایویں غصے نہ بھر کے نا تے غصے نہ موڑ کے پیچھے ویکھیا تے پینڈواں دا غصہ بھی ڈاڈا ہوندا ہے جدوں غصے نہ موڑ کے پیچھے ویکھیا نا تے اگوں سرکار دا نورانی چہرہ نظر آ گیا سبحان اللہ جدوں مازا غل بصر دے کاجل دی سونی اکھ نظر آئی تے سرکار دی سونی داڑھی شریف نظر آئی تے سونے سونے لبائے مبارک نظر آئے سرکار دی کالیاں زلفاں نظر آئیاں تے سرکار دے چہرے تے تک کے نہ تے ہور کچھ نہ کہہ سکیا صرف اے نہیں کہن لگا کہندا جے تو انہاں سونا نہ ہوندا میں تینوں بڑا کچھ کھایا سبحان اللہ کہندا تو سونا بہو ہے سبحان اللہ ایک روایت اور ملدی ہے ایک روایت اور ملدی اوتھے کہن لگا کہندا جے تو انہاں سونا نہ ہوندا تے میں تیری شکایت آدے نبی نو لانی آئی سبحان اللہ لیکن انہوں نہیں پتا بھی جھلے آئے تے اللہ دے نبی کرے کہندا تو سونا بہو ہے جے سونا نہ ہوندا میں تیری شکایت اپنے نبی نو لاواں سرکار نو پتہ چل گیا بیلی نو پتہ نہیں ہے سرکار نے فرمایا تو مسلمان ہے عرض کی تھی جی میں مسلمان ہوں فرمایا اپنے نبی نو تکیا ہی یہ تکیا تو کیوں نہیں لیکن ارادہ ہے فرمایا انا محمد رسول اللہ فرمایا میں ہی تے اللہ دا نبی اللہ دا رسول ہوں جو سرکار نے انجل شاہ فرمایا سرکار دے قدمے ڈھیا پہ عرض کی تھی سونیا تسا اللہ دے نبی سبحان اللہ میڈی مینوں پتہ نہ مینوں پتہ ہوندا بھی تسا اللہ دے نبی میڈی کی ضرورت ہے میں تواڈے اگے چلدا میڈی کی ضرورت ہے میں ایڈے مطلب غصے نہ بھر کے میں تانوں تکدا میں اکھے تے متھے تے کو واٹی پاندا لیکن مہربانی فرماؤ مینوں معاف کر دو تے انج سرکار دے قدمے ڈھیا پہ سرکار نے اٹھایا سینہ نہ لایا جو سرکار نے سینہ لایا پھر سرکار نے کچھ گلاں ارشاد فرمایا سرکار نے سمجھایا فرمایا بیلیا دیکھ ہن تو مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا دائرہ اسلام دے وچ داخل ہو چکے لہذا ہن حلال تے حرام دی پابندیاں تیرے تے لگ گئیں جائز تے ناجائز دی پابندیاں لگ گئیں اے فلاں فلاں چیزاں حرام ہی نہیں اے حلال نے انہاں شیواں دے نیڑے نہیں جانا تے اے کام کرنا ہی جو سرکار نے ارشاد فرمایا نا تے آرام نہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیوں بھی انہاں شیواں دے نیڑے کیوں نہیں جانا تے ان ایک کام کیوں کرنے نے سرکار نے فرمایا حساب ہوسی سبحان اللہ کہ ہوسی بلا حساب ہوسی جو سرکار نے ارشاد فرمایا چونکہ پینڈوا عرض کیتی حساب کنے لینا فرمایا اللہ پاک حساب لے سی پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بھی حساب لے سی اللہ ہن پینڈوا نا یا رسول اللہ میں تو بھی حساب لے سی صحابہ کرام کول کھڑے نے صحابہ حرام ہوندے پے بھی کہ اے کوئی اداں دی گل نہ کر پاوے آدھا ایمان نہ دھو پاوے اینوں نہیں نہ پتہ کہ پنڈ دے نمبردار تھوڑی نے کوئی پنڈ دے چودھری تھوڑے نے کسی ایم پی ایم دا ڈیرا تھوڑی ہے امام الانبیاء کی تم بارگاہ میں کھڑے ہو لہذا اس بارگاہ تے ادب رب دا قرآن پیا دسدا ہے میں انج نہیں بولنا انج بولنا نہیں انج بہنا نہیں انج اٹھنا نہیں گا میں محبوب بہ جان پہلے تسی کھڑے نہیں ہونا سرکار کھڑے ہون تو تسا پہلے بہنا نہیں سرکار کھڑے ہون پہلے چلنا نہیں ہے سرکار گفتگو فرماندے تسا بولنا نہیں ہے سرکار بیٹھے ہون مجلس دے وچ تسی ہل جل نہیں کرنی انج کر کے آداب دسن رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر آداب دس صحابہ حیران ہوندے پے اے بن کون دسے ابھی تو کداں دی گلاں کردے پے سرکار نے فرمایا حساب ہو سی تے عرض کیتی یا اللہ میں سونے اللہ میں تو حساب رہ سی فرمایا ہاں تے تو حساب ہونا ہی پھر جلدی جلدی بولیا کہنے لگا یا رسول اللہ جی اللہ میں تو حساب لے سی نا تے میں پھر اللہ کو حساب لے سا سبحان اللہ جی اللہ نے میں تو حساب لیا نا تے میں اللہ کو حساب لے سا اوہ تو اللہ کو حساب کا دا لے سے بھائی ان پینڈو بندے بھاویں جیدہ نے مردی ہوں لیکن دناب ہوں دے نے عرض کی تھی سونیا میں حساب لے سا جی انہیں میرے گناہوں دا حساب لیا نا تے میں ان دی عطامہ دا حساب لے سا سبحان اللہ جی انہیں قیامت دن آکھیا نا کہ تو اپنے گناہ تے نامہ مال کھول تے میں بھی کہاں یا اللہ تو اپنی رحمت بھی کھول
سبحان لگ جاندہ پتہ بہت کندے نے میرے گناہ بہت نے کتی رحمت بہت ہی ہے ان انج کھڑا ہو کے سرکار دے سامنے گلاں کرنا پہ یا رسول اللہ جی اللہ نے میں تو حساب لیا میں رب کو حساب لے سا جی انہیں میرے گناہاں دے حساب لیا میں ان دی عطاواں دے حساب لے سا انہیں میری خطاواں دے حساب لیا میں ان دی رحمتاں دے حساب لے سا میں ان دے فضل دا ان دے کرم دا حساب لے سانگا انج گلاں پہ کردا جو انہیں حساب لیا میں انج لے سا جو انہیں حساب لیا میں حساب لے سا انج گلاں کیتی جاندہ انہی دن حضرت جبریل آ گئے جبریل پیغام لے کے آگے محبوبہ رب سلام بھی کہندہ ہے تینوں پیغام بھی دے دو نہ ساڑھا حساب لوے نہ اسی اندہ حساب لوے نا اے ہے اللہ کریم ہے نا یا ایھا الانسان ما غرک باللہ کہ کر گیا یارو بیلی بہت سارے نمازاں پڑھ گیا بہت سارے روزے رکھ گیا بہت سارے حج کر گیا بہت ساری زکاتاں دے گیا بہت ساری دیگا پکا گیا بہت سارے کو سجدے تے تسبیح و تحلیل کر گیا بس کس انداز نہ مالکاں نوں راضی کر گیا مالک شاہ فرمایا ان آکھو نہ ساڑھا حساب لوے نہ اسی اندہ حساب لے مالک راضی تھی اللہ اتنا کریم ہے اللہ اتنا کریم ہے اے اللہ خود آوازہ مار دے بھئی آؤ تو سے میرے بلے آؤ تو سے لیکن ایسا جھلے پتہ نہ سا کدے بجے پھرنے یا جڑا ساتھ راضی نہیں ہوندا اسی موڑ کے ایسا ہوندی جھوڑی جا کے بڑھنے جڑا ساتھ راضی نہیں ہوندا ایسا ہوندے ڈیرے تے جا کے راضی کرنے چکرا چاہندا چودھری دی جرت نہیں میرے پیچھے نہ آوے کسے بڑیرے دی جرت ہی نہیں میرے پیچھے نہ آوے لیکن میں اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر کیوں ہوا نا جی اللہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرے ہو گیا چودھری شودھری ہر شے یہ سب کچھ خود آ کے ہاتھ چومن گے لیکن ایک شرط ہے کہ میں اپنے مالکاں دا سچا نوکر ہوا صحیح جے سچا نوکر ہوے نا اون دی بڑی قدر ہوندی تد کر کے اتنا علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے مالکاں نے ارشاد فرمایا ایسا تیرے ہیں پھر لیکن شرط ہے کہ تو وفاداریاں اتھے مدینے آ کے کر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاز تو چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں جہاز سارا ہی کوئی شے نہیں ہے کوئی شے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین